قبول کیا، نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کے پورے اجر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم کو پورے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40، وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کیا کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 152، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ سورہ مطففین آیت نمبر 2، وَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اور وہ لوگ کہ جس وقت لوگوں سے ماپ کے لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، ماپ کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ پورا کرنے کے معنی میں قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر آتا ہے، پورا لینا، پورا دینا، پورا کرنا۔ تو پھر یہاں پر بھی پورے والا معنی لینا ہے، اور پورا صرف روح کو نہیں کہتے، پورا تبھی ہوتا ہے کہ روح اور جسم دونوں اٹھائے جائیں۔ 9 باتیں ہو گئی، 10ویں اور آخری بات۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ متوفی کا ایک لمحے کے لیے میں تیرا معنی مان لیتا ہوں، موت دینا، کہ میں نے، یا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے موت دینی ہے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری چیز وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانا ہے۔ تیسری چیز وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے بچانا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو تیرے پیروکار ہیں ان کو قیامت کے دن تک کافروں سے بلند رکھنا ہے۔ یہ چوتھی چیز۔ ان میں سے جو چوتھی چیز ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے ہے، وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے۔ پہلی 3 چیزیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور تینوں چیزوں کو جو جمع کیا گیا ہے وہ واو کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ انی متوفی کا، اس کے بعد واو ہے، ثم نہیں ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر واو ہے، ثم نہیں ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور واو جو ہوتی ہے نا، یہ مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، اس میں ترتیب لازم کوئی نہیں ہوتی۔ قادیانی حضرات کہتے ہیں یہاں پر ترتیب ہے کہ مارنے، پھر اٹھانا ہے، پھر کافروں سے بچانا ہے۔ ہم کہتے ہیں ترتیب لازم کوئی نہیں ہوتی، خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ثم آئے تو وہ تو بعد کے معنی میں ہوتا ہے، اس میں تو ترتیب ہوتی ہے، لیکن واو میں ترتیب کوئی نہیں ہوتی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک دروازے میں داخل ہونا، دوسرا حِطَّةٌ کہنا، درمیان میں واو آئی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 161، اس میں بھی یہ 2 چیزیں آئی ہیں۔ وہاں پر ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اب سورہ البقرہ کے اندر سجدہ کے ذکر پہلے اور حِطَّةٌ کہنے کا ذکر بعد میں، اور سورہ آراف کے اندر حِطَّةٌ کہنے کا ذکر پہلے، سجدے کا ذکر بعد میں۔ اگر واو ہونا ترتیب کے لیے، ترتیب اس سے ثابت ہوتی ہو تو واقعہ تو ایک ہی ہے، تو اس واقعہ میں یا سجدے کا ذکر پہلے ہو اور حِطّہ کا بعد ہو، دونوں جگہ یوں ہونا چاہیے، یا پھر حِطّہ کہنے کا ذکر دونوں جگہ پہلے ہونا چاہیے اور سجدے کا بعد میں۔ لیکن اللہ نے ایک جگہ پر حِطَّةٌ کہنے کا ذکر پہلے کیا ہے، سجدے کا بعد میں، دوسری جگہ سجدے کا ذکر پہلے کیا ہے، حِطَّةٌ کہنے کا بعد میں۔ پتہ چل گیا کہ واو صرف جمع کا تقاضا کرتی ہے، ترتیب کا تقاضا کوئی نہیں کرتی۔ اب جو ترتیب تم یہاں پر بناتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اے عیسیٰ ہم نے تجھے موت دینی ہے، پہلی چیز یہ تمہاری ترتیب قادیانیوں کی۔ دوسری چیز
موت دینے کے بعد تجھے اٹھانا ہے، تیسری چیز پھر تجھے دشمنوں سے بچانا ہے۔ اس کا کیا کوئی تک بنتا ہے؟ ایک بندے کو وفات دے دی گئی، وفات دے کر اس کو اٹھا بھی لیا گیا، گویا کہ اس کا وجود بھی یہاں پر کوئی نہیں رہا، پھر اس کو کافروں سے بچانا ہے۔ جب اس کا وجود تک یہاں پر کوئی نہیں رہا، اس کو اٹھا لیا گیا، فوت پہلے کر دیا گیا، وجود اس کا اٹھا لیا گیا، تو پھر اس کو کافروں سے بچانا ہے، یہ تو تک ہی کوئی نہیں بنتا۔ تو یہاں پر ترتیب پھر ادھر سے ادھر آئے گی کہ اے عیسیٰ تجھے کافروں سے بچا کے اٹھانا ہے، اور یہ دو کام ہو چکے، کافروں سے بچا لیا اللہ نے اور بچا کے اٹھا بھی لیا، یہ دو کام ہو چکے، اور پھر تجھے موت بھی دینی ہے، یہ جب دوبارہ تو دنیا میں آئے گا تجھے موت بھی آ جائے گی۔ تو ترتیب پھر ادھر سے ادھر بنتی ہے، نہ کہ ادھر سے ادھر، کیونکہ ادھر سے ادھر بنانے کا کوئی تک ہی کوئی نہیں بنتا کہ موت دے کے اٹھانا ہے، اٹھانے کے بعد کافروں سے بچانا ہے۔ کس چیز کو پھر کافروں سے بچانا ہے جب پہلے اٹھا لیا گیا ہے؟ تو ترتیب تو پھر یہی بنے گی نا کہ تجھے کافروں سے بچا کے اٹھانا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور پھر تجھے موت دینی ہے، یہ چیز ابھی باقی ہے۔ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر ان کو اوپر موت آ جائے گی۔ تو اگر یہاں پر موت کا معنی تم نے ضرور کرنا بھی ہے نا، تو اس ترتیب سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔